اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاۃ والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وآلہ الأطیبین الأطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم وقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج سامعین محترم، اس دنیا میں بہت سے ممالک، بہت سی کنٹریز ایسی ہیں کہ جہاں ریولوشن آیا، جنگ آزادی کے لیے لوگوں نے اپنی جانوں کا ہدیہ نچھاور کیا، اور پھر اس کے بعد جو حکومت تھی اسے ہٹایا گیا، دوسری حکومتیں آ گئیں۔ عربی کا ایک لفظ ہے انقلاب، جسے اردو میں اتنا مستعمل کیا گیا، اتنا استعمال کیا گیا کہ انقلاب آ گیا۔ انقلاب حکومتوں کے بدلنے کو نہیں کہتے، ٹرانزیشن آف پاور کو نہیں کہتے۔ یہ تو ممکن ہے کہ حکومتوں کے چہرے بدل گئے، جمہوریت تھی، ڈیموکریسی تھی، ڈیموکریسی کے بعد کنگڈم آ گیا یا کنگڈم کے بعد ڈیموکریسی آ گئی۔ ممکن ہے کہ ریولوشن ہوا، طاقتوں میں تغیر و تبدل ہوا، چہرے بدلے ہیں۔ انقلاب چہرے بدلنے کو نہیں کہتے ہیں، انقلاب پالیسیز بدلنے کا نام نہیں ہے۔ انقلاب ڈیموکریسی سے کنگڈم یا کنگڈم سے ڈیموکریسی کی طرف جانے کا نام نہیں ہے۔ انقلاب نام ہے جب فکریں بدل جائیں، جب سوچ بدل جائے، جب کانسیپٹ بدل جائیں۔ اور دنیا کی تاریخ میں اسلام سے بڑا کوئی انقلاب نہیں آیا ہے۔ یہ صرف اور صرف سرکار ختمی مرتبت کا کمال ہے کہ دنیا کی فکروں کو بدل دیا، سوچوں کو بدل دیا، ورنہ ٹرانزیشن آف پاور ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا چہرے بدلتے ہیں، سوچیں نہیں بدلتی، افکار لوگوں کے نہیں بدلتے، فکریں وہی رہتی ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا انقلاب وہ تھا کہ جو سرکار ختمی مرتبت نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ کے شروع کیا۔ فکریں بدل گئیں۔ سماج اور سوسائٹی میں کبھی کبھی اتنی برائیاں ہو جاتی ہیں کہ برائیاں اچھائیاں لگنے لگتی ہیں، یعنی لوگوں کی فکر بدل جاتی ہے، کانسیپٹ بدل جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے میں لوگ شرم کرتے ہیں، مگر سماج اور سوسائٹی میں وہ چیز اتنی عام ہو جاتی ہے کہ پھر انہی گناہوں پر فخر کیا جانے لگتا ہے۔ عرب کا معاشرہ وہ معاشرہ تھا کہ جہاں انسانوں کے اقدار بدل گئے تھے، ہیومن ٹریٹس بدل گئے تھے، انسانی نیچر بدل گیا تھا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے ہاں گناہ کرنا کوئی برائی نہیں تھا، وہ گناہوں پہ فخر کرتے تھے، وہ جھوٹ بولنے کو فخر سمجھتے تھے،
وہ بت پرستی کو فخر سمجھتے تھے، وہ شراب خوری کو فخر سمجھتے تھے، وہ انسانیت کو قتل کرنے کو شجاعت سمجھتے تھے، وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے کو غیرت سمجھتے تھے. کیا یہ برائی نہیں تھی؟ اور رسول نے آنے کے بعد مزاج کو اس طریقے سے تبدیل کیا ہے. اسے کہتے ہیں حقیقت میں انقلاب. جہاں فکروں میں انقلاب آ جائے، جہاں ذہنوں میں انقلاب آ جائے، جہاں لوگوں کی عادتیں بدل جائیں، اسے کہتے ہیں انقلاب. ورنہ وہ عرب جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، آپ یہ سوچیے اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دینا، اور اسے وہ شرمندگی سے تعبیر نہیں کرتے تھے، اپنی غیرت اور حمیت سے تعبیر کرتے تھے کہ ہم بڑے شان والے ہیں، ہم بڑی عزت والے ہیں. بنی تمیم کا ایک سردار رسول کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم اسلام تو قبول کریں گے، ہم کلمہ بھی پڑھیں گے، ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیے گا ہم بڑے غیرت والے ہیں. رسول نے کہا بھائی غیرت والے ہو تو غیرت والے کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کون سی ایسی چیز ہے جو بار بار تم غیرت و حمیت کی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول، زمانے جاہلیت میں نے 7 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، ہم اتنے غیرت مند ہیں. آپ تصور کریں جو معاشرہ برائیوں پہ فخر کرتا ہو، کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے 7 بیٹیوں کو دفن کیا ہے. اور دیکھیے کتنا فخر کر رہا ہے. وہی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ بھی آسان نہیں تھا، 6 بیٹیوں کو تو بہت آسانی سے دفن کر دیا تھا، جو پیدا ہوتی تھی اور ہم دفن کر دیتے تھے، وہ اتنا مشکل نہیں تھا. لیکن جو 7ویں بیٹی تھی نا ہماری، وہ میں سفر پہ گیا ہوا تھا اور مجھے معلوم نہیں میرے ہاں ولادت ہونے والی تھی. جب میں 1-2 سال کے بعد واپس آیا ہوں تو کیا دیکھا کہ گھر میں ایک بچی ہے بہت پیاری سی. میں نے زوجہ سے پوچھا کہ یہ پڑوس کی بچی ہے. میں خاموش رہا، لیکن رات میں اکثر بچے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. جب وہ رات میں بھی نہیں گئی تو مجھے ڈاؤٹ ہوا. جب میں نے زور سے پوچھا، بیوی کو ڈانٹ کے پوچھا، تو اس نے کہا کہ ہاں یہ آپ کی بچی ہے. حالانکہ دن بھر میں اتنی محبت ڈیولپ ہو چکی تھی کہ میرا خود دل نہیں کر رہا تھا، لیکن میں بہت غیرت والا ہوں، بہت حمیت والا ہوں. لہٰذا میں نے رات میں بچی کو لیا اور لینے کے بعد میں صحرا میں گیا اور قبر کھودنے لگا. 2 سال کی بچی جب میں قبر کھود رہا تھا تو وہ مٹی اٹھا اٹھا کے باہر نکال رہی تھی اور میری پیشانی پہ آئے ہوئے پسینے کو پوچھ رہی تھی. لیکن میرا دل نرم نہیں ہوا کیونکہ میں بہت غیرت والا ہوں. وہ کہتا میں نے زندہ بیٹی کو دفن کر دیا اور میں آیا ہوں تو آنے کے بعد میں روتا رہا. بڑی توجہ کیجیے گا، فطرت یہ کہہ رہی تھی کہ اولاد کو دفن کر کے آیا ہے تو روئے، مگر ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر شرمندہ تھا تو جا کے فوراً قبر کھودتا، دیکھتا کہ بیٹی زندہ ہے کہ نہیں. لیکن فطرت پہ اس طریقے سے پردہ پڑا ہوا تھا کہ پوری رات گزر گئی. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ رسول نے کہا دور ہو جا میرے پاس سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پہ آنے والا عذاب مجھ پر آ جائے. یہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے جو کہہ رہے دور ہو جا میرے پاس سے. حالانکہ اس نے اپنی بیٹی کو ستایا تھا. بڑی توجہ کیجیے گا، اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا. رسول آج بھی زندہ ہیں، رسول مردہ نہیں ہے. تو جو رسول کی بیٹی کو ستائے، جو اپنی بیٹی کو ستائے، اسے تو رسول اپنے پاس نہ بیٹھنے دے. جو رسول کی بیٹی کو ستائے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ اسلام تھا جس نے ان تمام جھوٹے دعووں کو باطل کرتے ہوئے انسانیت کا درس دیا. آج دنیا میں سب سے بڑا اعتراض اسلام پر یہی ہوتا ہے کہ عورتوں کو کوئی مقام نہیں عطا کرتا اسلام، عورتوں کی عزت نہیں ہے اسلام میں. اچھا، عورتوں کی عزت نہیں ہے. اقوام عالم میں عورت کا معیار کیا تھا؟ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کا معیار کیا تھا؟ جا کے تاریخ پڑھیے. چاہے وہ چائنیز کلچر ہو، چاہے وہ انڈین کلچر ہو، چاہے وہ دنیا کی الگ الگ سویلائزیشن اور تہذیبیں ہوں، جا کے وہاں پر دیکھیے کہ عورتوں کا مقام و مرتبہ کیا تھا. آج جو آپ بہت کلچرڈ اور سیویلائز ہو کے آپ عورتوں کے مقام کی بات کرتے ہیں، جا کے دیکھیے یہ اسلام تھا جس نے عورت کو مقام عطا کیا ہے اور عزت عطا کی. یہ اسلام تھا جس نے عورتوں کو مرتبہ عطا کیا ہے. آج آپ اعتراض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے چلیے، آپ کے بقول کے 1400 سال سے اسلام نے عورتوں کے لیے کچھ نہیں کیا. تو اس 1400 سال سے پہلے تقریباً 570 سال تک
کرسچینٹی کی حکومتیں تھیں، کرسچینٹی کا دورہ تھا، مذہب جو تھا وہ کرسچینٹی تھا، اس سے پہلے چلے جائیے تو تقریباً 14 سے 1500 سال تک یہودیت کا دورہ تھا، یہودیت کی حکومتیں تھیں. تو آج جو یہودیت اور نصرانیت ہمارے سامنے اعتراض لے کے کھڑی ہوتی ہے کہ آپ عورتوں کو عزت نہیں دیتے، عورتوں کو مقام نہیں دیتے، عورتوں کو مرتبہ نہیں دیتے، میں ان سے سوال کروں کہ 500 سال تک عیسائیت نے کیوں نہیں کچھ کر لیا؟ جس وقت حالات یہ تھے 1400-1500 سال تک یہودیت کیا کرتی رہی؟ جب عورتوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، جب عورتوں کو میراث سے محروم کیا جا رہا تھا، جب عورتوں کو جانور بنایا جا رہا تھا، جب عورتیں میراث میں بٹ جایا کرتی تھیں، جب عورتوں کو جادوگرنی کہہ کے قتل کر دیا جاتا تھا، جب عورتوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس دور میں آپ کہاں سو رہے؟ اور جب اسلام نے برابری کا مرتبہ دیا ہے عورت کو، تو آپ اعتراض لے کے کھڑے ہو گئے کہ صاحب اسلام اجازت نہیں دیتا. وہ آپ تھے، اسلام نے عورت کو کس مقام پر پہنچایا ہے؟ وہ آپ تھے کہ جس نے بائبل میں یہ کہا گیا کہ وہ حوا تھی کہ جنہوں نے آدم کو بہکایا، وہ حوا تھی کہ جنہوں نے آدم کو بہکایا. اور یہ کہا گیا کہ صاحب آدم کی تخلیق، حوا کی تخلیق آدم کی پسلیوں سے ہوئی. یہ توریت اور انجیل نے کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عورت کو کوئی اپنا آئیڈینٹیفیکیشن نہیں دیا، یعنی عورت کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، عورت کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی نگاہ میں کہ آدم کی بچی ہوئی پسلیوں سے پیدا ہوئی جناب حوا. جب سرکار امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، اچھا کمال کی بات ہے کہ کچھ مسلمان جو ادھر سے آئے تھے، جب وہ ادھر آئے تو انہوں نے کچھ حدیثیں ایسی بھی اسلام میں بھی رکھ دی. کچھ برادران کے ہاں یہ روایتیں موجود ہیں کہ جناب حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا. جو شخص آئے اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا یہ بتائیے کہ جناب حوا کی تخلیق کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی؟ تو امام نے عجیب جملہ کہا. امام نے پوچھا کہ اغیار کیا کہتے ہیں، ہمارے دوسرے بھائی کیا کہتے ہیں؟ صاحب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب حوا کو آدم کی پسلیوں سے پیدا کیا گیا. تو امام مسکرائے. کیا پروردگار اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا تھا کہ حوا کو اپنا ایک تشخص عطا کرے، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ادا کرے، اپنا وجود عطا کرے؟ تو کہا مولا پھر آپ کیا کہتے ہیں، حوا کو کیسے پیدا کیا گیا؟ کہ جس مٹی سے آدم کو پیدا کیا گیا تھا اسی مٹی سے حوا کو پیدا کیا گیا. یہ اسلام ہے جو عورت کو وقار عطا کر رہا ہے. وہ بائبل تھی جس نے کہا کہ حوا نے آدم کو بہکا دیا. بڑی توجہ کیجیے گا، وہ بائبل تھی جس نے یہ کہا کہ حوا نے آدم کو بہکا دیا. آئیے قرآن کی طرف. قرآن نے جب گفتگو کی ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حوا نے آدم کو بہکایا، بلکہ کہا دونوں کو شیطان نے بہکایا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو اسلام نے عورت کو ایک تشخص عطا کیا، ایک آئیڈینٹی عطا کی، ایک آئیڈینٹیفیکیشن عطا کیا، ایک اپنی پہچان عطا کی. آج دنیا میں تمام عورتیں اپنے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، اپنے تشخص کے لیے، اپنی پہچان کے لیے پریشان ہیں. کسی سماج نے، کسی سیویلائزیشن نے، کسی تہذیب نے عورت کو اپنی پہچان نہیں دی. بڑی توجہ کیجیے گا. آج اپنی پہچان کے لیے عورت تڑپ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا اکثر، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ امریکہ میں براک اوباما کی بیٹیاں ایک ریسٹوران میں ویٹرس کا کام کرتی ہوئی نظر آئیں. لوگوں نے جب پہچانا تو کہا کہ بھئی آپ کے باپ تو پریزیڈنٹ ہیں. تو انہوں نے کہا وہ باپ کا تعارف ہے، ہمارا اپنا تشخص کیا ہے، ہماری اپنی پہچان کیا ہے. عورت آج بھی اپنی پہچان بنانے کے لیے پریشان ہے، کیونکہ ہر سماج میں عورت کا تعارف مردوں کے ذریعے ہوا. بڑی توجہ کیجیے گا. ہر سماج میں فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی زوجہ ہے، فلاں کی ماں ہے، ہمیشہ ذریعہ تعارف مرد رہا، عورت کی اپنی پہچان نہیں ہوئی. بڑی توجہ کیجیے گا. آج جو عورت اپنی پہچان، اپنے تشخص کے لیے پریشان ہے، وجہ یہ ہے کہ عورتوں کا تعارف ہمیشہ مردوں کے ذریعے ہوا. کون ہے؟ فلاں کی زوجہ ہے.
فلاں کی ماں ہے، فلاں کی بیٹی ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. ہر مزاج میں، ہر مذہب میں، ہر کلچر میں عورت پہچانی گئی مرد کے ذریعے. ہر کلچر میں عورت پہچانی گئی مرد کے ذریعے. لیکن اسلام نے کہا تم اپنے آپ کو بلند کرو. جب تم اپنے آپ کو بلند کرو گی تو ہم تمہیں وہ مقام عطا کریں گے. بھئی آپ یہ دیکھیے، یہ اسلام ہے کہ جہاں فاطمہ کا تعارف ہوا رسول کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں، مگر جب چادر تطہیر میں آ گئی، بڑی توجہ کیجیے گا، جب چادر تطہیر میں آ گئی تو یہ اسلام تھا جس نے فاطمہ کو وہ مقام عطا کیا. اب یہ نہیں کہا کہ یہ فاطمہ کون ہے، اب یہ نہیں کہا کہ یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یہ حسنین کی ماں ہے، بلکہ کہا ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بچے ہیں. صلوات پہ محمد وآل محمد پر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری، محمد وآل محمد بلند تر صلوات. وہ فطرت کے تقاضے تھے کہ وہاں پر مرد اور عورت کو الگ کیا اسلام نے، ورنہ جینڈر ڈسکریمنیشن اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں ترمیم من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ. یہ نہیں کہا کہ عورت کو کم ملے گا، مرد کو زیادہ ملے گا. بڑی توجہ کیجیے. ہم نے یہ دیکھا دنیا میں ہر جگہ عورت کو کچلا گیا. آپ بہت بڑے ماڈرن بن رہے ہیں اور آپ اپنی ترقی دکھا رہے ہیں، لیکن آپ جا کے دیکھیے پوری دنیا میں آپ کو یہ نظر آئے گا مردوں کی سیلری الگ ہے، عورتوں کی سیلری الگ ہے. لیکن یہ اسلام ہے. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ. پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو مرد اگر کرے گا تو اسے اتنا ملے گا، عورت کرے گی تو اتنے ثواب ملے گا. نہیں، جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. یہ ہے اسلام. فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم حیات طیبہ اسے عطا کریں گے. اور آپ تصور کریں رسول نے کیا ارشاد فرمایا. رسول نے ارشاد فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. بڑی توجہ کیجیے. اگر لولا علی لما لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی کفو نہ ہوتا. یہ نہیں کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کے لیے کوئی کفو نہ ہوتا. بڑی توجہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے علی کا فاطمہ کا شوہر ہونا کمال ہے، اسی طریقے سے فاطمہ کا علی کے لیے شوہر زوجہ ہونا بھی کمال ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. دونوں کو برابر کا مرتبہ دیا. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اور اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ اسلام تھا جس نے مریم کو وہ عزت عطا کی ہے. مریم کو عزت کرسچینٹی نے نہیں عطا کی ہے، اسلام نے عطا کی. یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. قرآن اٹھا کے دیکھیے، مریم تم طاہرہ ہو، مریم تم بتول ہو، مریم تم عذرا ہو. یہ سارے کمالات، یہ ساری استفائیت مریم کے لیے قرآن بیان کر رہا ہے کہ مریم ہم نے تمہیں منتخب کیا، مریم ہم نے تمہیں چن لیا. کرسچینٹی نے تو ٹرینٹی بنا کے کہ تین جناب مریم، روح القدس اور جناب عیسیٰ یہ خدا ہیں. یہ کمال نہیں عطا کیا. جنہوں نے مریم کو خدا کا حصہ بنانے کی کوشش کی، مریم کو کمال نہیں عطا کیا بلکہ اپنی بے عقلی کی دلیل پیش کی. نہیں غور کر رہے ہیں آپ. مریم کا کمال یہ نہیں ہے کہ خدا کا حصہ بن جائے. مریم کی شخصیت کیا ہے؟ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. جو عزت پروردگار عالم نے مریم کو قرآن میں عطا کی ہے، جو مریم کو اسلام نے عطا کی ہے، وہ کرسچینٹی نے نہیں عطا کی. یہ ہے کمال جناب مریم کا. اور آپ جا کے پورے راویوں سے، تاریخ دانوں سے، دانشوروں سے پوچھئے کہ وجہ کیا تھی کہ مریم کی شادی نہ ہو سکی، تو سب یہی کہیں گے کہ چونکہ مریم کے زمانے میں مریم کا کفو موجود نہیں تھا. بڑی توجہ کیجیے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں بنی اسرائیل میں کوئی مرد مریم کے برابر نہیں تھا، کوئی مرد مریم کے برابر نہیں تھا۔ لہٰذا عورت اگر اپنے کمال پہ پہنچنا چاہے تو مریم جیسی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مرد اچھا جناب عیسیٰ پیغمبر ہے نا، جناب عیسیٰ عظیم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب پیغمبر ہیں۔ آپ پورے قرآن میں اٹھا کے دیکھیے، جہاں بھی زیادہ تر جگہوں پر جہاں جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہوا ہے تو کیا کہا؟ یا عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم۔ بھائی عیسیٰ باکمال ہے، مگر پروردگار عالم مریم کا تذکرہ کر کر کے بتا رہا ہے کہ عیسیٰ تمہیں بہت سے کمالات مریم کی بنیاد پہ ملے، سبحان اللہ۔ مریم کی بنیاد پہ ملے۔ آپ یہ دیکھیے جب جناب حنا نے دعا کی تھی کہ پروردگار میرے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں گی، تو جب بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ اسلام ہے، جب بیٹی پیدا ہوئی ہے تو جناب حنا مریم کی ماں گھبرا گئی کہ پروردگار بیٹی ہے، اور اس زمانے کے رول کے مطابق بیت المقدس میں عورتوں کی انٹری الاؤ نہیں تھی۔ اب پریشان ہے حنا کہ مریم جائیں گی کہاں، تو دعا کی کا پروردگار میں نے تو بیٹا مانگا تھا، یہ تو بیٹی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا جملہ ہے فلما وضعتها انثى، جب بیٹی ہوئی نا تو پیشانی پہ بل آ گیا حنا کے، اور کہا کہ پروردگار ہم نے تو بیٹا مانگا تھا۔ فلما وضعتها انثى قال ليس الذكر كالانثى، تو قرآن نے کہا کہ ليس الذكر كالانثى، بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا۔ بڑی توجہ کیجیے، بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ مطلب کیا ہے بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا؟ مفسرین نے لکھا بات دراصل یہ ہے، حنا نے بیٹا مانگا تھا، پروردگار نے بیٹی عطا کی، اور پروردگار کہہ رہا ہے لیس الذکر کالانثی، بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا بات دراصل یہ ہے کہ پروردگار اگر جناب حنا کو بیٹا عطا کرتا، بڑی توجہ کیجیے گا بہت باریک جملہ ہے، اگر پروردگار جناب حنا کو بیٹا عطا کرتا تو وہ بیٹا بہت اچھا ہوتا، بہت اعلیٰ ہوتا، بہت عرفہ ہوتا، تو عیسیٰ جیسا ہوتا۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ بیٹا کتنا بھی اچھا ہوتا عیسیٰ جیسا ہوتا، مریم جیسا نہ ہوتا۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ عیسیٰ جیسا ہوتا، مریم جیسا نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ اپنے تمام کمالات کے باوجود مریم جیسے نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو جب مریم جیسے نہیں ہو سکتے تو فاطمہ جیسے کہاں سے ہو جائے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ تو عورتوں کو یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ اسلام نے عطا کیا ہے، مریم کو یہ مقام اسلام نے عطا کیا ہے۔ اور آپ تاریخ میں دیکھیں بہت سی عورتیں ہیں جو لاکھوں مردوں پہ بھاری ہیں۔ یہ اسلام کا مرتبہ ہے، یہ اسلام کا مقام ہے جس نے عورت کا مقام اتنا بلند رکھا ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا کہ کمل الرجال کثیرا، مرد بہت کامیاب ہوئے، ولم یکمل من النساء الا اربع، لیکن عورتوں میں صرف اور صرف 4 عورتیں کامیاب ہوئی، 4 عورتیں مقام فضیلت پہ پہنچی۔ مریم بنت عمران، مریم کا مقام بہت بلند ہے۔ آسیہ بنت مزاحم، کون آسیہ؟ جو فرعون کے دربار میں رہ کے توحید کا پرچم بلند کر رہی ہے، جو فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے۔ 7 لاکھ بنی اسرائیل اور 30 لاکھ قبطیوں کے درمیان پروردگار عالم نے آسیہ کو منتخب کیا، آسیہ کو چنا، اور آسیہ قصر فرعون میں رہ کے، آپ یہ سوچئے فرعون پوری دنیا میں یہ کہتا پھرتا ہے، اس زمانے کی جو دنیا تھی اس کی، یہ کہتا پھر رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، اور سب اس کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ہر جگہ جیت کے چلا آتا ہے، مگر جب گھر میں آتا ہے تو ہار جاتا ہے۔ وہاں پر توحید کا پرچم لہرانے والی آسیہ ہے، وہ کہتی میں پرستش نہیں کرتی،
اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ جب ظلم اپنی بات منوا نہیں پاتا، جب ظالم بات منوا نہیں پاتا تو ظلم کرتا ہے۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ آسیہ پہ اتنے ظلم کیے جاتے ہیں، آسیہ کو جلتے ہوئے پتھروں پہ دھوپ میں لٹا دیا جاتا ہے، اور فرعون کھڑا دیکھتا ہے، ظلم کی رفتار بڑھائی جاتی ہے، اور جیسے جیسے ظلم بڑھتا ہے نا، آسیہ کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ فرعون یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو ظلم کر رہا ہوں، یہ مسکرا کیوں رہی ہے؟ بڑی توجہ کیجیے۔ اب سمجھ میں آیا، ایمان جب کمال پہ ہوتا ہے تو ظلم کے بعد مسکراہٹ ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آسیہ کس مقام ایمان پر تھی، کتنا بڑا مرتبہ تھا آسیہ کا۔ جیسے جیسے ظلم بڑھتا تھا ویسے ویسے آسیہ کی مسکراہٹ بڑھتی جاتی تھی، لیکن مجھے حسین کے بچے کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھ میں آیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی عورت اگر کمال پیدا کرے اپنے اندر تو اسلام اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ ہزاروں مردوں پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ خدیجہ بنت خویلد کون ہے؟ خدیجہ بنت خویلد ملکۃ العرب، اور جا کے اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے جناب خدیجہ کی تو رسول کی زوجہ تو ہیں، لیکن وہ تمام زوجات اور ہوں گی کہ جن کا کمال صرف و صرف اس بنیاد پر ہے کہ وہ رسول کی زوجہ ہے، ان کا احترام اس وجہ سے کہ وہ رسول کی زوجہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، رسول کی زوجات کرام زوجات تھی، ہم مانتے ہیں کہ صاحب ان کا احترام ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن ان کا احترام صرف اس لیے ہے کہ رسول کی بیوی تھی۔ جتنی بھی رسول کی بیویاں تھیں وہ رسول کی بیوی تھیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان کی پریویس ہسٹری کیا تھی، ان کے بارے میں کوئی کمالات، کوئی واقعہ، کچھ نہیں ملتا۔ ان کی کمال کا کمال شروع ہی رسول کی ذات سے ہوتا ہے۔ رسول کے حوالے عقد میں آ گئی تو محترم ہو گئی، مگر خدیجہ اس کمال کا نام ہے کہ جو رسول کی بیوی بن کے باکمال نہیں ہوئی، بلکہ اتنی باکمال تھی کہ رسول کی زوجہ بنی، اپنے آپ کو اتنا باکمال بنایا کہ رسول کی زوجہ بنی۔ خدیجہ کی پوری ہسٹری، اور آپ یہ دیکھیے 40 سال کی زندگی میں رسول نے 2 لقب لیے ہیں کافروں سے۔ کون کون سے لقب؟ صادق اور امین۔ کافر رسول کو صادق کہہ رہے ہیں، رسول کو امین کہہ رہے ہیں۔ اور اسی زمانے جاہلیت میں خدیجہ نے انہی کافروں سے ایک لقب لیا ہے طاہرہ۔ بڑی توجہ دیکھنا، ابھی اسلام نہیں آیا ہے، ابھی پاکیزگی کا تصور نہیں ہے، مگر خدیجہ کی شخصیت کو سمجھیے کہ جس نے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو اتنا پاک کیا کہ جس سماج نے محمد کو صادق و امین کہا تھا، اسی سماج نے خدیجہ کو لقب دیا طاہرہ۔ عجب نہیں، اسلام نے کہا کہ مرد کا دوہرا حصہ، عورت کا ایک اہرا حصہ، تو خدیجہ نے زوجیت کے شرف سے اپنے کمال کو بڑھایا نہیں ہے، اتنا کمال دکھایا ہے کہ رسول کی زوجہ بن گئی۔ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ جس کے مال کو خدا اپنا مال کہتے ہیں۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے میرے رسول کیا آپ یتیم نہیں تھے کہ ہم نے آپ کو پناہ دی؟ کس نے پناہ دیا؟ ابو طالب نے۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی بنا دیا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، خدیجہ کی دولت سے رسول غنی ہوئے، اسلام پھیلا، رسول نے وہ دولت استعمال کی جو خدیجہ کے ذریعے آئی تھی۔ آج کے زمانے میں ہم بڑے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، خمس و زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہے کوئی بندہ کہ جو اپنی جیب سے 10 کا نوٹ نکال کے کہے کہ یہ بالکل حلال اور بالکل پاکیزہ ہے کسی میں دم؟ نہیں کہہ سکتا کوئی۔ اب تصور کیجئے اس خدیجہ کا کہ جس نے زمانے جاہلیت میں اپنے مال کو اتنا پاکیزہ رکھا کہ جس مال کو ہاتھ کا میل کہا جاتا ہے، بڑی توجہ کیجئے، جس دولت کو ہاتھ کا میل کہا جاتا ہے، تو جس کے ہاتھ کا میل اتنا پاکیزہ ہو وہ خود کتنی پاکیزہ ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔
محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وہ کردار پیش کیے ہیں تاریخ میں۔ اسلام اسٹاپ نہیں، بیریئر نہیں لگاتا، اگر دم ہو تو آگے بڑھ کے دیکھو۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، چاہے عورت کرے چاہے مرد کرے، جو بھی نیک عمل کرے گا اسے پروردگار جزا عطا کرے گا، حیات طیبہ عطا کرے گا۔ جینڈر ڈسکریمنیشن کا اسلام قائل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے، اگر حسین کا امتحان ہے کربلا میں، اسلام کو بچانے میں حسین کی قربانیاں ہیں، تو شریک کار رسالت زینب بھی ہے۔ کس طریقے سے زینب نے بھائی کے شانہ بشانہ اسلام کو پھیلایا، ورنہ شاید کربلا کے بعد اگر زینب کے خطبے نہ ہوتے، وہ زینب تھی جنہوں نے حسین کے پیغام کو جگہ جگہ پہنچایا، وہ زینب تھی جنہوں نے شام میں مجلس عزا برپا کر کے حسین کے پیغام کو زندہ کر دیا۔ کتنے مراحل سے گزری ہے زینب، کہیں کنیزوں کا سامنا ہو جا رہا ہے، کہیں غلاموں کا سامنا ہو جا رہا ہے۔ ارباب اعزاز، جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے نا تو کوشش یہ کرتا ہے کہ کوئی پہچاننے والا نہ ملے، لیکن ہائے ائمہ اہل بیت، ہائے خانوادہ اہل بیت، ارباب اعزاز آپ سنتے رہتے ہوں گے جناب شیریں کا واقعہ۔ کون ہے شیریں؟ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جب شہر بانو آئی تھی کنیز بن کے، تو بادشاہ کی بیٹی تھی، کنیزی میں ہونے کے باوجود بھی کئی کنیزیں ساتھ میں تھیں۔ جب امام حسین سے شادی ہوئی ہے تو امام اس خوشی میں کئی کنیزوں کو آزاد کر دیا، آہستہ آہستہ کنیزوں کو آزاد کرتی گئی، کچھ کنیزیں چند گنی چنی رہ گئی تھی۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ کنیز کا نام شیریں تھا، بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ، عابدہ شب زندہ دار، راتوں کو عبادت کرتی ہیں، دن کو روزے رکھتی ہیں۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ایک دن امام حسین گھر میں تشریف لائے، پانی طلب کیا، شیریں نماز پڑھ رہی تھی، جلدی سے نماز تمام کرنے کے بعد پانی لے کے آئی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا معاف کیجیے گا میں عبادت میں مصروف تھی۔ امام نے کچھ نہ کہا، مسکرائے، شیریں چلی گئیں، شہربانوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تیری یہ کنیز بڑی عابدہ ہے، بڑی زاہدہ ہے، بڑی پرہیزگار ہے۔ شہربانوں نے جلدی سے بلایا شیریں کو اور کہا جا تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا، جا تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ حسین نے کہا شہربانو یہ کیوں کیا؟ کہ میرے سرتاج جس کی تعریف آپ کر دیں، جس کی عبادت کی گواہی آپ دیتے ہیں، میں اسے اپنی کنیزی میں کیسے رکھ سکتی ہوں؟ ایک مرتبہ شیریں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ مولا میں نے طے کیا تھا کہ میں اس دروازے کو چھوڑوں گی نہیں، اس در سے نہ جاؤں گی، آپ نے مجھے آزاد کر دیا۔ حسین نے کہا نہیں شیریں، کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، ہم نے تمہیں آزاد کیا ہے، گھر سے باہر نہیں نکالا ہے، جب تک چاہو اس گھر میں رہو، جب چاہو چلی جانا، تم آزاد ہو۔ تاریخ لکھتی ہے زمانہ گزرا، امام کا ایک صحابی تھا جس کا نام عزیز تھا، آہستہ آہستہ شیریں کی عبادتوں کا تذکرہ باہر پہنچا کہ امام کے گھر میں ایک کنیز ہے کہ جس کی عبادتیں بڑی عظیم ہیں، جو عابدہ شب زندہ دار ہے۔ عزیز نے خواستگاری کی، امام کی خدمت میں آیا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ شہربانوں کی کنیز ہے جو بڑی عابدہ ہے، بڑی زاہدہ ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا وہ آزاد ہیں، مجھے معلوم کرنا پڑے گا۔ شیریں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا شیریں میرا صحابی ہے، نام ہے عزیز، میں اس کے تقوی کا، پرہیزگاری کا ضامن ہوں، بڑا نیک ہے، اس نے تم سے خواستگاری کی ہے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا چاہے کچھ ہو جائے آپ کے حکم کے آگے میں سر بسجود ہوں مولا، لیکن یاد رکھیے میں آپ کا در نہیں چھوڑنا چاہتا، میں آپ کا در نہیں چھوڑنا چاہتی۔ امام نے کہا پھر کیا ہے شیریں تمہارا فیصلہ؟ اس نے کہا کہ مولا اگر آپ کہتے ہیں تو میں نکاح تو کر لوں گی،
لیکن شرط عقد یہ ہوگی کہ سال میں ایک مرتبہ 1 مہینے کے لیے ہر سال عزیز ہمیں آپ کے دروازے پہ لا کے چھوڑ دیں، تاکہ ہم ہر سال آپ کی 1 مہینے خدمت انجام دیں، کنیزی کا شرف حاصل کریں اور اس کے بعد چلے جائیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ٹھیک ہے، عزیز کے سامنے آئے، کہا شیریں کی شرط مہر یہ ہے کہ مہر یہ ہوگا کہ ہر سال 1 مہینے کے لیے تم آ کے اس در پہ لا کے شیریں کو چھوڑ دینا۔ عزیز کوفے کا رہنے والا ہے، عزیز نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا یہ تو میرے لیے بھی شرف کا موقع ہوگا کہ اگر میں شیریں کے ساتھ آؤں گا، شیریں گھر کے اندر کنیزی کریں گی، میں دروازے کے باہر غلامی کروں گا۔ تاریخ لکھتی ہے شادی ہو گئی، اور اس کے بعد کوفے میں ایک ٹیلے پر جو حضرات جاتے ہیں قلعہ شیریں کے نام سے دیکھا ہوگا، ایک محل ہے، ایک قلعہ ہے جہاں پہ شیریں رہا کرتی تھی۔ عزیز نے ایک محل بنا دیا، وہاں پر شیریں کنیزوں کے جھرمٹ میں رہتی ہیں۔ تاریخ لکھتی ہر سال آتی ہیں۔ جب شادی ہو کے جانے لگی تو ایک مرتبہ خانوادہ اہل بیت عصمت و طہارت کے اصول کے مطابق سب اپنے اپنے تحفے لے کے آئے۔ ہر بی بی آتی ہے، تحفہ رکھتی ہے، چلی جاتی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے ایک بی بی آتی ہے، ایک چادر رکھتی ہے، چلی جاتی ہے، دوسری بی بی آتی ہے، دوسری چادر رکھتی ہے، چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ چادروں کا انبار لگ گیا۔ شیریں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بات ہے۔ شیریں نے ہاتھوں کو جوڑا بی بی زینب کی طرف، شہزادی میں اس در کی پلی ہوئی ہوں، مجھے چادر کا احترام معلوم ہے، مجھے پردے کا اہتمام کرنا آتا ہے، بی بی یہ اتنی چادروں کی ضرورت کیا ہے، میرے پاس خود بہت چادریں ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا شیریں لے جا، ہو سکتا ہے کبھی ضرورت پڑ جائے، شیریں لے جا، کبھی ضرورت پڑ جائے۔ اب شیریں عزیز کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ کوفے آ گئی، اپنے محل میں ہیں، ہر سال آتی ہیں، خانوادہ عصمت و طہارت میں کنیزی کا شرف حاصل کرتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ جب رخصت ہونے لگتی ہے نا، ہاتھوں کو جوڑتی ہیں، مولا میں جا رہی ہوں، اگر زندگی رہی تو اگلے سال پھر آؤں گی۔ دوسرے سال پھر آتی ہیں، مولا جا رہی ہوں، اگلے سال اگر زندگی نے وفا کی تو پھر آؤں گی۔ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ ایک سال شیریں خدمت انجام دے کے جا رہی تھی اور کہنا چاہتی تھی کہ مولا اگر زندگی رہی تو اگلے سال پھر آؤں گی۔ حسین نے کہا شیریں اگلے سال تم نہ آنا، شیریں اگلے سال تم نہ آنا، یہ جملہ سننا تھا۔ شیریں لرز گئی، مولا کوئی خطا ہو گئی، مولا کوئی غلطی ہو گئی۔ کہاں شیریں اگلے سال تم نہ آنا۔ شیریں نے کہا مولا اگر غلطی ہو گئی ہو تو کنیز کو معاف کر دیجئے۔ امام نے کہا نہیں شیریں ایسی بات نہیں ہے، اگلے سال ہم خود آئیں گے، شیریں اگلے سال ہم خود آئیں گے۔ شیریں طرف گئی، مولا آپ کنیز کے گھر تشریف لائیں گے؟ امام نے کہا شیریں تنہا ہم اکیلے نہیں ہوں گے، ساتھ میں عباس بھی ہوں گے۔ شیریں نے کہا مولا آقا عباس بھی ہوں گے؟ کہا صرف عباس نہیں ہوں گے، علی اکبر بھی ہوں گے، شیریں قاسم بھی ہوں گے، شیریں اون محمد بھی ہوں گے، شیریں ہماری بہنیں بھی ہوں گی، لیکن شیریں ایک بات یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے دروازے پہ آئے تم پہچان نہ سکو۔ شیریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے دروازے پہ آئیں اور تم پہچان نہ سکو۔ شیریں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہ مولا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے دروازے پر آئیں، مولا اگر اتنے لوگ ہمارے دروازے پہ آئیں گے تو ہمارا گھر تو جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ تاریخ لکھتی خوشی خوشی شیریں گھر پہ آئی، گھر پہ اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے خبر سنتی جاتی ہے وقت قریب آتا جاتا ہے، میرے آقا نے وعدہ کیا ہے میرا آقا آئے گا، تیاریاں بڑھتی جا رہی ہیں، کمروں کو سجایا جا رہا ہے، میدان کو سجایا جا رہا ہے۔ عجیب انداز سے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، شیریں روز اپنے قلعے سے باہر نکلتی ہے، آ کے شاہراہ پہ بیٹھ جاتی ہے، آنے جانے والے قافلوں کو دیکھتی ہے۔ شیریں کو خبر مل چکی ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ شیریں انتظار کر رہی ہے، میرا عباس آ رہا ہے، میرا آقا عباس آ رہا ہے، میرا شہزادہ علی اکبر آ رہا ہے، میرا آقا حسین آ رہا ہے۔ ایک ایک کرسی کبھی یہاں رکھتی ہے، کبھی ادھر رکھتی ہے، نہیں آقا حسین یہاں بیٹھیں گے، نہیں علی اکبر یہاں بیٹھیں گے، نہیں عباس یہاں بیٹھیں گے۔ اور باب ازاں روز آتی ہے، قافلے کو دیکھتی ہے۔ عزیز کہتا ہے شیریں تو دیوانی ہو گئی ہے، شیریں تو پاگل ہو گئی ہے، تجھے حسین کے آقا حسین کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ روز اپنے گھر کو سجاتی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے آہستہ آہستہ شیریں کو کچھ نہیں پتا کہ کربلا میں کیا ہو گیا۔ اور باب ازاں ایک دن شیریں بیٹھی ہوئی ہے، کیا دیکھا؟ کچھ یتیموں کا قافلہ آ رہا ہے، کچھ اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے، جو کہ نیزہ پہ کچھ سر ہے۔ ایک مرتبہ شیریں نے دیکھا، گھبرا گئی شیریں، آئی، آنے کے بعد رونے لگی اور عزیز سے کہتی میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے، نہ جانے کیا ہوا، آج تو بڑی بدشگونی ہو گئی، میں قافلہ
شاید دیکھ رہی تھی، میں نے کیا دیکھا؟ ارے نوکے نیزہ پہ کچھ سر ہے، ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں چلی آئی۔ تاریخ لکھتی عزیز کہتا ہے شیریں تو دیوانی ہو گئی ہے، تو پاگل ہو گئی ہے، تجھے معلوم نہیں ہے ارے آقا حسین رسول کے نواسے ہیں، جب حسین آئیں گے نا پورے کوفے میں اعلان ہوگا رسول کا نواسا آ رہا ہے، اب شبیہ پیغمبر آ رہا ہے، عباس آ رہا ہے۔ ارے بڑا تجھ کو احتشام ہوگا جب حسین کوفے میں آئیں گے، آسان سمجھ رہی ہے؟ ارے رسول کا نواسا ہے، شہنشاہ ہے کائنات کا، میرا حسین جب آئے گا تو گلیاں سجائی جائیں گی۔ تاریخ لکھتی ہے شیریں کہنے لگی شاید تو سچ کہہ رہا ہے، یہ قافلہ اسیروں کا قافلہ ہوگا، قیدیوں کا قافلہ ہوگا، یتیموں کا قافلہ ہوگا، مجھے ان سے کیا لینا دینا، وہ تو بڑے عرش والے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ غلام نے آ کے خبر دی بی بی وہ جو قافلہ آ رہا تھا نا وہاں کسی نے دروازے پہ آنے کے بعد دروازہ کسی نے دق الباب کیا ہے۔ ایک مرتبہ شیریں نے کہا کہ جا کے پوچھو کیا بات ہے، کہ اس قافلے والے کہہ رہے ہیں کہ رات میں اگر تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے محل کو کھول دیا جائے۔ ایک مرتبہ شیریں طلب گئی، میرے آقا حسین نے کہا تھا یتیموں کے ساتھ رحم کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، بیواؤں کی مدد کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، کہ کھول دو، اتنا بڑا محل ہے۔ تاریخ لکھتی ہے سواریاں اندر چلی گئیں، بیبیوں کو محمل سے اتارا گیا اور اس کے بعد وہ جو نوکے نیزہ پہ سر تھے نا انہیں دیواروں سے لگا کے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ بیبیاں آئیں جن کے ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے تھے، شیریں دیکھ رہی ہیں مگر کسی کو پہچان نہیں پا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ بیبیاں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی، شیریں کو ذرا سا رحم آیا، شمر و خونی کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہا یہ بیبیاں ہیں، دیواریں اونچی اونچی ہیں، دروازہ بند ہو جائے گا، یہ کہیں جانے والی نہیں ہے، اگر ہو سکے تو ان کے ہاتھوں کو کھول دیا جائے۔ شمر نے کہا ٹھیک ہے ان کے ہاتھوں کو کھول دیا جائے۔ زینب ام کلثوم کے ہاتھوں کو کھولا گیا، ایک مرتبہ دیوار سے لگ کے بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد جب چلنے لگی نا تو شیریں نے کہا گھبراؤ نہیں، گھر بہت بڑا ہے، اطمینان سے آرام سے بیٹھو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بیبیوں نے دیکھا نا کہ یہ دشمن شیریں کی بات مان رہے ہیں تو ایک مرتبہ عجیب انداز سے کہا اے بی بی ہم نے دیکھا ہے یہ ظالم تمہاری بات مان رہے ہیں، ایک احسان اور کر دو، ابھی تک ہم اپنے شہداء پہ رونے نہیں پائے ہیں، ان سے کہہ دو کہ یہ سب نوکے نیزہ سے اتار کے ہمارے حوالے کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے ہم کہہ کے دیکھتے ہیں۔ شمر و خیوری کے پاس گئی شیریں اور کہا کہ دیکھ یہ جان نہیں پائیں گی، روئیں گی، مگر ان کے سر کو ان کے حوالے کر دے۔ شمر نے کہا ٹھیک ہے ان کے سروں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اب جب سر آ گئے ہیں نا، اب جب سر آ گئے ہیں تو تاریخ لکھتی ہے شیریں چلنا چاہتی ہے، ایک مرتبہ ایک بیوی نے عجیب انداز سے گریہ کرنا شروع کیا، وہ پلٹی اور پلٹنے کے بعد کہا کہ دیکھو ایسا ہے ہم نے سنا ہے رسول سے کہ یتیموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسکینوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے بی بی ہمارا ایک قافلہ آنے والا ہے، ہمارے کچھ مہمان آنے والے ہیں، ہمارے سردار آنے والے ہیں، تم دعا کر دو کہ وہ قافلہ خیریت سے پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دعا کر دیں گے۔ اب شیریں جیسے ہی اگلا قدم بڑھایا ہے، ایک مرتبہ کسی نے کہا ہائے میرا ماجایا حسین، ہائے میرا ماجایا حسین۔ شیریں تڑپ کے پلٹی، ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کسی کا نام حسین ہو لیکن حسین نام لے کے نہ رو، گریہ کرنا حسین نام لے کے نہ رو، اس لیے کہ ہمارا جو قافلہ آنے والا ہے نا اس میں میرے آقا کا نام حسین ہے۔ تاریخ لکھتی ہے پھر شیریں پلٹی، پھر ایک مرتبہ کسی بیوی نے کہا ہائے میرا بھیا عباس۔ شیریں پھر پلٹی اور پلٹنے کے بعد کہتی ہیں بھئی کون ہو تم؟ یہ عباس کون تھا؟ اس لیے کہ ہمارا جو قافلہ آنے والا ہے نا، مہمان آنے والے ہیں، اس میں ایک شخص کا نام عباس ہے، دیکھو یہ نام لے کے نہ رونا۔ ایک مرتبہ بھی آگے بڑھی تھی، کسی بیوی نے کہا ہائے میرا جوان علی اکبر۔ اب شیریں تڑپ گئی، آنے کے بعد کہنے لگی بیویوں بتاؤ تم کون ہو؟ اس لیے کہ علی اکبر میرا شہزادہ تھا، عباس میرا شہنشاہ تھا، حسین میرا آقا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ زینب نے بالوں کو پلٹا اور کہا شیریں بھیا نے تم سے کچھ کہا تھا، شیریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے مہمان ہو اور تم ہمیں پہچان نہ پاؤ۔ ارے شیریں ہم وہی قافلے ہیں کہ جس کا تم انتظار کر رہی تھی، یہ دیکھو نوکے نیزہ پہ حسین کا سر ہے، یہ عباس کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ ان محمد کا سر ہے، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ شیریں پچھاڑے کھانے لگی، ہائے مولا آپ نے ایسے عالم میں مجھے مہمانی کا شرف عطا کیا۔ سیعلم الذین ظلموا ایما منقلب ینقلبون۔